بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا اور پھر اس انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے گاہے بگاہے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری رکھا۔ انبیاء اور رسل آتے رہے، اپنی اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے، اور آخر میں ہمارے نبی علیہ السلام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے امت کا اصلاح فرمایا، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا، وہ اخلاقیات کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو انسان کے لیے بہت ہی لازم اور بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار بن جائے۔ انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے اور اسلام کا بھی ہم سے یہی تقاضا ہے، اسلامی تعلیمات کا یہی تقاضا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر یہ شکر ادا کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ مومن شخص کا ایک خاصہ ہے، اس کا ایک امتیاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجباً عجباً لامر المؤمن، کہ مومن کے ہر معاملے پہ تعجب ہے، کہ اس کا ہر معاملہ سراپا خیر ہے۔ اور وہ کس طرح؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِن، اور یہ خاصہ، یہ امتیاز صرف مومن کا ہی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بلائی ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، کوئی آسائش، کوئی آسانی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شکر اور صبر یہ مومن کا ایک خاصہ ہے، اور جو شخص جو اپنے آپ کو مومن تو کہلائے لیکن نہ اس میں لوگوں کا شکر کرنے کا جذبہ ہو، اور نہ ہی اس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ ہو، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر ڈرنا چاہیے۔ اس شکر کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک شکر ہے، مثلا ہمیں چھینک آئے تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یا پھر ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، کوئی نعمت سے اللہ رب العزت ہمیں نوازتا ہے تو ہم صرف زبان سے یہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا شکر یہی ہے، یا پھر اس کی کوئی مزید تفصیل ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ دل کا خشوع خضوع، اپنے دل میں خشوع خضوع پیدا کرنا، اور جو نعمت آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچی ہے، ملی ہے، اس کا اعتراف کرنا، اور زبان سے اس کا اعتراف کرنا، دل سے اپنے آپ کو عاجز بنانا۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک نعمت سے نوازا، میں اس کے اوپر فخر کروں، غرور کروں، تکبر کروں، لوگوں میں، معاشرے میں خود کو ایک چودھری بنا کے بنا پھروں، حالانکہ وہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے۔ تو پھر مجھے سب سے پہلے اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنی زبان سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ واقعی میں اس قابل نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس نعمت سے نوازا، اور
تیسری بات یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرنا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، یہ بھی شکر گزاری کی ایک اہم پہلو ہے۔ پہلے دل میں عاجزی پیدا کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنا۔ بعض لوگوں نے، بعض سلف نے شکر کی تعریف یہ بھی کی ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت اس کی رضا اور اس کی اطاعت میں استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت اس کی نافرمانی میں اس کو صرف کریں، مثلا اللہ رب العزت نے پیسے دیے، اللہ کی نعمت ہے، اب اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کو جہاں جہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں خرچ کریں، جس طریقے سے ہمیں شریعت نے بتایا اس طریقے سے خرچ کریں۔ مجھے اللہ نے پیسے دیے، میں اس پہ فحاشی اور عریانی کے کام چلاؤں، اس کو برائیوں میں صرف کروں، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ مجھے اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، اس زبان کو میں اللہ کے ذکر میں نہیں بلکہ لہو اور فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں اس کو، اپنی زبان کو استعمال کروں، یہ اس زبان کی ناشکری ہے۔ مجھے اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، اگر میں ان اولاد کی صحیح تربیت نہ کروں، اس کو ایسے چھوڑ دوں، تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ شکر، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت اس کی رضا کے لیے استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ اب نعمتیں اگر ہم اس کو گننے کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ ہم گن نہیں سکتے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ ہرگز ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے، میں صرف اپنے جسم پہ ذرا غور کروں، میرے جسم میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی نایاب نعمت سے مجھے نوازا ہے کہ اگر میں اس کو بھی گننا چاہوں تو میں اس کو بھی نہیں گن سکتا۔ باقی رہی میرے جسم سے ہٹ کر جو نعمتیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، رزق ہے، اولاد ہے، جتنی چیزیں ہیں ہم اللہ رب العزت کی ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے ہماری سہولت کے لیے پیدا فرمائی ہے، یہ اگر ہم گننا چاہیں تو یہ ہم نہیں گن سکتے۔ تو پھر ہمیں ضروراً اور لازماً چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت جو بھی نعمت سے نوازے، ہم اس نعمت کا استعمال اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طریقے سے شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو شکر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں شکر یا اللہ تیرا شکر، تم نے مال لیا، تم نے اولاد دی، نہیں، بلکہ اس نعمت کو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں، دل میں عاجزی پیدا کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت پہلے کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت انہیں کوئی خوشی نصیب کرتا ہے، کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو ان کے اندر گھمنڈ، تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے، یہ اس اللہ رب العزت کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ یار میں 3 دن پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آج مجھے اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے، وہی اللہ قادر ہے کہ اس نعمت کو میرے سے دوبارہ چھین لے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس پہ فخر کروں؟ مجھے چاہیے، مجھے اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی، میں اس پہ عاجزی اختیار کروں کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میرے جیسے جوان، میرے جیسے صحت مند، میرے جیسے لوگ تو دنیا میں، میرے معاشرے میں، میرے پڑوس میں بہت سارے ہیں، یا اللہ تو نے یہ نعمت مجھے دی۔ اس پہ اس طرح عاجزی اور انکساری دل میں آنی چاہیے، اور پھر زبان سے اس کا اقرار، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت ایک نعمت دے اور ہم اس کا انکار کریں کہ بھئی یہ تو میری اپنی کمائی ہے، یہ جو مال میرے پاس آئے یہ تو میری اپنی کمائی ہے، میری اپنی فیکٹری کا مال ہے۔ ارے یہ فیکٹری تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ زمین تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ کمائی کی طاقت، یعنی ہماری ذہنیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری سوچ محدود ہو گئی ہے۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس یہ فیکٹری نہیں دی، کس نے دی ہے؟ آج تو یہ مال تمہاری فیکٹری کا ہے، یہ آمدنی تمہاری زمین کی ہے، لیکن تمہیں یہ زمین کس نے دی، یہ فیکٹری کس نے دی؟ بات وہیں تک پہنچتی ہے کہ لازم ہے کہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، لازم ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کریں، اور لازم ہے کہ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم اس کی اطاعت میں صرف کریں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شکر کا شریعت نے فائدہ ہمیں کیا بتایا۔
فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی نعمت پہ شکر ادا کرو تو میں اس نعمت میں تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک بچہ دیا، آپ نے شکر ادا کیا، اور جس طرح میں نے کہا اس طریقے سے اللہ رب العزت اس میں اضافہ کرے گا، دوسرا دے گا، بیٹی سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک گاڑی دی ہے، آپ شکر کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العزت دوسری دے دے گا، تیسری دے دے گا، اضافہ کرے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اشکال ہے۔ مثلا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میری آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اگر میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں تو اس میں کیسے اضافہ ہوگا؟ کیا میری کوئی تیسری آنکھ نکل آئے گی، یا مجھے کوئی چوتھی آنکھ مل جائے گی، یا پانچویں مل جائیں گی؟ یہ بھی ایک ضروری بات ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے آنکھ دی ہے، آپ اس پہ شکر ادا کریں، شکر ادا کریں تو اس کا اضافہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تعداد بڑھ جائے، اضافہ یہ ہوتا ہے، اضافہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس آنکھ کو تندرست رکھے گا، کیونکہ وہی اللہ قادر ہے کہ آپ کی آنکھ کو وہ ضائع کر دے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن آپ نے شکر ادا کیا، اللہ رب العزت آپ کی آنکھ کو تندرست رکھے گا، آپ کی آنکھ کو بری نظر سے بچائے گا، آپ کی آنکھ کو غلط نظر اور غلط استعمال سے بچائے گا، آپ کی آنکھ کو برائیوں اور بیماریوں سے بچائے گا، آپ کی نظر کو تیز کرے گا۔ یہ اضافے کا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اضافے کا یہ مطلب ہے کہ تعداد میں بڑھا، مثلا میرے 2 ہاتھ ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، اچھا 2 ہاتھ میں نے شکریہ ادا کیا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ مجھے نہیں، بلکہ اضافہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ تندرست رکھے گا، اللہ ان میں قوت پیدا کرے گا، اللہ ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے گا۔ تو یہ ایک لازمی چیز تھی۔ یہ تو ہو گیا دنیا کے اندر شکر گزاری کی جو جزا ہے، یعنی جو بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ مجھے اللہ نے ایک نعمت دی، میں نہ اپنے دل میں عاجزی پیدا کروں، اس پہ گھمنڈ کروں، نہ میں زبان سے اقرار کروں، نہ میں اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کروں، تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ نے مجھے ہاتھ دیا ہے، نہ میں اس ہاتھ کو صحیح استعمال کرتا ہوں، نہ میں اس ہاتھ کے اللہ رب العزت کی اس نعمت کا اقرار کرتا ہوں، نہ میں اس پہ عاجزی کرتا ہوں بلکہ فخر کرتا ہوں، کسی غریب کے اوپر اٹھاتا ہوں، کسی یتیم کے اوپر اٹھاتا ہوں، تو وہی اللہ ان عذابی لشدید، اس کا عذاب اتنا سخت ہے، وہ چاہے تو میرا یہ ہاتھ کاٹ دے، وہ چاہے تو میرا یہ ہاتھ اس کو فالج کی بیماری میں مبتلا کر کے اس کو ضائع کر دے، بیکار کر دے، چاہے تو وہ اس ہاتھ کی قوت میرے سے چھین لے، چاہے تو اس ہاتھ کی طاقت میرے سے چھین لے۔ اس کا عذاب مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، ناشکری سے بچیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسے فرما دیا۔ پھر بھی نبی علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ ساری رات نماز میں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سن ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کیا ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، سارا دن روزے میں کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں جو دی ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں، یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے، یہ ان کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، ایک جھلک ہے چھوٹی سی۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بہت کم بندے جو ہیں نا وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کم بندوں میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شکر ادا کرنا یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، لیکن جسے اللہ رب العزت توفیق دے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ممکن ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کم بندوں میں اپنا شمار کریں جنہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آ جاؤ، قیامت جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بدلہ صرف اور صرف تمہارے شکر گزاری کا ہے۔ یہ بدلہ تمہاری اس بات پہ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کی بندگی کا جو حق تھا وہ ادا کیا، اور بندگی کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے جب ہم اس کے بندے بن کے رہیں۔ نعمتوں سے وہ نوازے، سجدے ہم کہیں اور کریں، نعمتیں وہ دے، شکر ہم کسی اور کا ادا کریں، نعمتوں سے وہ ہمیں نوازے اور نذرانے ہم کسی اور کے نام کے دیں، نعمتوں سے وہ نوازے، سجدے ہم کسی اور کے سامنے جھکیں، سجدے کے لیے کسی اور کے سامنے جھکیں۔ یہ بندگی تو نہیں ہے، یہ تو اس ذات کے ساتھ شرک ہے، یہ تو اس کی ناشکری ہے کہ اس نے مجھے صحت دی، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے کھلایا، اس نے مجھے پلایا، اس نے مجھے تندرستی دی، اور پھر ان سب کے باوجود میں جا کے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکوں۔ کیا یہ شکر گزاری ہے؟ کیا یہ اس جسم کا حق ہے؟ کیا یہ اس نعمت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کوئی مال دیا، ہم یہ جسم، یہ ہماری آنکھ، یہ ہمارے کان، یہ ہمارے پاؤں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب کو ہم نے اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں اپنی زندگی گزارنی ہے، شکر گزاری میں ان اپنے اعضاء کو صرف کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی شکر گزاری یہ تو لازم ہے، فرض ہے، اور ایک مومن کے لیے، ایک مومن کا خاصہ ہے، اس کا امتیاز ہے۔ ایک بات میں اور عرض کروں کہ شکر گزاری جس طرح اللہ رب العزت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، ایک مسلمان بندے کے لیے شاکر بن کے رہنا چاہیے۔ اسی لیے بسا اوقات دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے، کوئی ہماری اچھی رہنمائی کرتا ہے، کوئی ہماری کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں مدد کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ مجھے اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی، اس نعمت کے بیچ میں ایک واسطہ ہے، وہ کسی کے ذریعے مجھے ایک چیز ملی، تو مجھے پہلے اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے واسطہ میرے لیے بنایا۔ اگر میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں تو میں اس حقیقی مالک کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اس لیے لوگوں کا جو آپ کے اوپر احسان کریں، جو آپ کی رہنمائی کریں، جو آپ کی مدد کریں، ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اس سے انسان کا اخلاق نکھر کے سامنے آتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیتا ہے، میں خاموش بن کے وہ پانی لے کے پی لوں، ایک میری یہ عادت ہے۔ ایک میرا دوسرا دوست ہے، اس کو کوئی بندہ پانی دے دیتا ہے، وہ اگلے کو کہتا ہے جزاک اللہ خیر، شکرا لک، بارک اللہ، یعنی کوئی دعائیہ کلمات سے نوازتا ہے، تو وہ شخص لازماً اس سے زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ اس کے اندر وہ اخلاقی صفت نکھر کے سامنے آ رہی ہے، میرے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ اچھی گفتگو کرے، ہماری رہنمائی کرے، ہمیں کوئی اچھی بات بتلائے، تو ہمیں
اس کا بھی شکر گزار بننا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا بندہ بنائے، اور جو حقیقی بندگی کا جو لطف ہے وہ اس کا مزہ ہمیں چکھائیں، اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، نہ کہ اپنا ناشکرہ بندہ۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔